قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات سے نوازا، خصوصیات سے نوازا، اور ان میں سے بعض خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کی بالکل انفرادی شان ہے اور انفرادی خصوصیت ہے، اور اس انفرادی خصوصیت کے اندر انفرادی شان میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور پھر ان انفرادی خصوصیات میں سے جو سب سے زیادہ انفرادی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے انفرادی خصوصیت، آپ کی سب سے نمایاں خوبی، خصوصیت اور اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جانے والا انعام، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی خود اس بات کا اعلان ہوا، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، کہ میں بنی اسرائیل کے بعد رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسرا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العزت نے یہ کروایا کہ یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ ایک نبی اور ہیں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ایک نبی اور ہیں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، میں ان سے پہلے آ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے پہلے بھیجا ہے، اور وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، اور اسمہ احمد، اور ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ذاتی نام، ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء، کہ جتنے رسول تشریف لانے تھے، جتنے نبی تشریف لانے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنا تھا وہ سب تشریف لا چکے، اور اب مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں فرمائیں گے۔ جن کو نبوت ملنی تھی وہ مجھ سے پہلے مل چکی، میرے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ انا خاتم النبیین، انا خاتم الانبیاء، انا خاتم الرسل۔ آپ نے فرمایا میں رسولوں کا بھی خاتم ہوں، آخری رسول ہوں، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، اور انا آخر الانبیاء، انبیاء میں سے بھی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کی جتنی بھی صفات ہوتی تھیں ان کی تکمیل فرما دی، اور نبوت کے جتنے بھی خواص اور نبوت کی جتنی بھی لوازمات ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی تکمیل فرما دی۔
اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، اب آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، اب آپ کے بعد نہ کسی کے اوپر وحی آئے گی، اب آپ کے بعد نہ کسی کے اوپر کتاب نازل ہوگی، اب آپ کے بعد نہ ہی کسی کو معجزات عطا کیے جائیں گے۔ یہ سارے سلسلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل فرما دیے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی ایک صفت ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء، اور عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر گناہ اور خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو جس طرح باقی صفات مکمل ہو گئیں، اسی طرح صفت عصمت بھی ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو گئی۔ تو آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ عصمت بھی ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اب یہ کتنا حساس ہے یہ معاملہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، بھائی آپ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ یہ اتنا حساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ مثال کے طور پر مختلف مواقع آئے اور کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جو بہت صفات والے تھے، بہت کمالات والے تھے، بڑی خوبیوں والے تھے۔ ان کی صفات اور ان کی خوبیاں دیکھ کر ایسے شبہ ہوتا تھا جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کے ساتھی ہوتے تھے، بڑی صفات والے، اور نبیوں کے بعد ان کو نبوت دی جاتی تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کو نبوت دی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے صحابہ ہیں، بڑی صفات والے ہیں، بڑی خوبیوں والے ہیں، بڑے کمالات والے ہیں، تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کو بھی نبوت مل سکے، تو پھر نام لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کیا۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی شخصیات میں سے بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، بہت ہی اولو المرتبت شخصیت ہیں، علم میں، ایمان میں، تقوی میں، شجاعت میں، صلاحیتوں میں، کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص الخاص نسبت ہے، آپ کے گھرانے کے فرد ہیں۔ پھر ایک اور خاص الخاص نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو وہ داماد بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے ایک ذمہ داری سپرد فرمائی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ ہم تبوک کے لیے جہاد پہ جا رہے ہیں۔ تبوک کے لیے جہاد پر ایک بڑا غزوہ ہے، ایک بڑی لڑائی ہے، تو ہم جا رہے ہیں۔ تو اے علی، ہم تو چلے جائیں گے اور میں تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مدینے کا نظم و نسق وہ آپ سنبھالیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ پیچھے جو لوگ ہیں مدینے کا دفاع بھی کرنا ہے، تحفظ بھی کرنا ہے، لوگوں کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے، اور لڑائی بہت بڑی متوقع ہے، روم کے خلاف ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی متوقع اور غیر متوقع صورتحال پیش آ سکتی ہے، ہم واپس آئیں گے تو جو بھی ہو، جو بھی صورتحال، تم ظاہر ہے تم یہاں ہوگے، ہینڈل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا دل کر رہا تھا، لڑائی بہت بڑی ہے، میں جاؤں، کیونکہ وہ میدان کے آدمی تھے، وہ بہادر تھے، وہ شجاع تھے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات ان کی بہادری اور شجاعت کے حوالے سے عرض کروں۔ عربوں میں جو لڑائی ہوتی تھی تو اس میں لڑائی میں شروع میں مبارزت طلب کی جاتی تھی۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑنے سے پہلے
دونوں فوجوں میں سے ایک ایک دو دو یا تین تین بہادر نکلتے تھے اور وہ کہتے تھے ہمارے پلے کا کوئی بہادر ہے تو وہ آئے، ہمارے مقابلے کا کوئی بہادر ہے تو وہ آئے۔ اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں کسی ایک فوج کو نفسیاتی برتری حاصل ہو جاتی تھی، کسی بھی ایک فوج کو نفسیاتی برتری حاصل ہو جاتی۔ چنانچہ ایسے مواقع کے لیے بڑے بڑے بہادر اور شجاع تیار کر کے رکھے جاتے تھے کہ جب شروع میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک یا دو یا تین یوں فوج سے نکلیں گے نا، آؤ بھائی ہمارے پلے کا ہمارے مقابلے کا کوئی ہے تو وہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس قدر بہادر انسان تھے اور کس قدر میدان کے تھے اور میدان جہاد کے تھے کہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، یہ دو بڑی لڑائیاں ہیں۔ ان دونوں لڑائیوں میں جب مبارزت طلب ہوئی تو نکلنے والوں میں، پہلے نکلنے والوں میں حضور نے جن کو بھیجا، جن کو اولی بھیجا، ان پہلے نکلنے والوں کے اندر حضرت علی ضرور ہوتے تھے۔ حالانکہ بہت عمر رسیدہ انسان نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بہت عمر والے آدمی نہیں تھے، کوئی یہ نہیں تھا کوئی 40-45 سال کے ہو چکے ہیں، بڑا تجربہ ہے، لڑائیاں لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، نہیں۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاید بمشکل آپ 22-23 سال کا نوجوان کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا ہم اپنی جنریشن کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اس عمر کے لڑکوں کو نا کھلنڈرا سا کہا جاتا ہے، امیچور سا کہا جاتا ہے، ابھی اتنا میچور نہیں ہو، اتنی بڑی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالنی۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلام اور کفر کا معرکہ ہو رہا ہے، اور پہلے جو لڑائی کے لیے نکلتے تھے اور وہ بھی چنے ہوئے اور مانے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ تو غزوہ تبوک ہے، حضور نے فرمایا مدینہ میں بیٹھو اور نظم و نسق سنبھالو، تو وہ سوچنے لگے میرا میدان تو جہاد ہے، میں تو میدان کا آدمی ہوں، تو اللہ کے نبی آپ مجھے یہاں پیچھے عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو۔ تو یہ تھوڑی سی نا ان کو یہ چیز پریشان کر رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے تورات کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے، اخلفنی فی قومی، کہ میرے بعد اس قوم کا نظم و نسق انتظام تم نے سنبھالنا ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں کوئی بھی آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا تھا کہ مثال دو نبیوں کی دی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے علی تو ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون، تو گویا حضور بھی نبی اور علی بھی نبی۔ یہ تصور آ سکتا تھا، شبہ آ سکتا تھا، شک آ سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے، کسی کے ذہن میں وہم نہ آئے، کسی کے وہم میں ذہن میں گمان نہ آئے کہ مثال دی ہے دو نبیوں کی تو اس کا مطلب کہ یہ بھی نبی ہوا ہے۔ فرمایا نہیں الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ایک اور ہیں، اور یہ تو وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ کر اللہ سے ان کو مانگا، اور وہ ہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، عمر فاروق، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یہ ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں پہلی امتوں میں نا محدث ہوا کرتے تھے،
محدث کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی انسان کے ذہن میں اپنی طرف سے اچھائی کا خیال ڈالتے ہیں اللہ تعالی، اور وہ خیال ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کا شبہ ہی نہیں ہوتا. ایسا الہام اللہ کی طرف سے کسی کے ذہن میں ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے. کہ اللہ رب العزت ایسا اس کے ذہن کے اندر القاء فرماتے ہیں، الہام ڈالتے ہیں کہ جس میں غلطی کا شبہ نہیں ہوتا. چنانچہ بہت ساری باتیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی منقول ہیں کہ جو انہوں نے کہا بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہی چیز بطور وحی کے اتری، وہی چیز بطور وحی کے اتری. ہم سب جاتے ہیں اور اللہ ہم سب کو لے کے جائے اور بار بار لے کر جائے. ہم بیت اللہ جاتے ہیں، جب ہم بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں تو طواف میں بیت اللہ کے بالکل سامنے ہمیں ایک چھوٹا سا گولڈن سا گنبد سا نظر آتا ہے، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے جو نشانات جس پتھر پہ ثبت ہوئے تھے، تو وہ نشان، وہ پتھر وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے سامنے مطاف کے اندر نصب ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی نصب تھا، مقام ابراہیم وہیں پر نصب تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر، یعنی اس طرح کے مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھوں، میرا دل کرتا ہے اس طرح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے مجھ پر ابھی تک کوئی ایسا حکم نہیں اترا، لہٰذا میں اس کو خاص جگہ کو یوں بنا کر نماز میں نہیں پڑھ سکتا جب تک حکم نہیں آتا. چنانچہ کچھ دیر گزری تو اللہ رب العزت کی طرف سے بعینہ یہی حکم اترا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اے ایمان والو، مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر تم نماز پڑھا کرو جیسے عمر کی خواہش تھی. ایسے تقریباً 22 مواقع آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے کسی بات پہ تھوڑا سا ناراض ہوئے، کچھ خفگی سی ہو گئی، تو آپ تھوڑا سا ان سے الگ ہو گئے. ایک کمرہ تھا الگ، اوپر کے پورشن میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، حضور بس وہیں جاتے تھے اور وہیں سے مسجد چلے جانا. خواتین ازواج مطہرات کے پاس آنا کم کر دیا، بلکہ چھوڑ دیا. افواہ یہ پھیل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. افواہ یہ پھیل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی، حضرت عمر کی بیٹی. پتہ چلا کہ میری بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی، یا میری بیٹی نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری. تو آئے اپنی بیٹی کے پاس، اور آ کر جہاں اور باتیں کی وہاں ایک بڑا تفصیلی جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. یہ جملہ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے. اس کا ترجمہ مختصر عرض کرتا ہوں. تمہارا کیا خیال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمی ہے؟ اگر تم تنگ کرو گی اور تمہاری وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایذا پہنچے گی تو عین ممکن ہے اللہ تمہیں طلاق دلوا دے، اور تمہیں طلاق دلوا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بیویاں عطا کریں جن میں یہ بھی خوبیاں ہوں، یہ بھی خوبیاں ہوں، یہ بھی خوبیاں ہوں، یہ بھی خوبیاں ہوں. سیبات ہوں، ابکارا، کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں، پہلے سے شادی شدہ رہ گئی ہوں، ایسی بھی ہو سکتی ہیں. تو اللہ کو کمی نہیں ہے اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمی ہے. یہ کہا، سمجھایا، واپس آ گئے. غالباً ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اتری اور سورہ التحریم اتری، 28ویں پارے کی آخری سورت، اس کی ایک آیت بالکل یہی جملہ تھا جو حضرت عمر بول کر آئے تھے.
یہ چیزیں دیکھ کر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ تو بہت بڑی صفات ہیں، یہ تو بہت بڑی صفات ہیں. وہ باتیں جو زبان نبوت پہ جاری ہوتی ہیں ان کا کچھ حصہ عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، تو کیا کوئی نبوت کا حصہ ان کو دیا گیا یا نبوت ان کو دی گئی؟ یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا، شبہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ سب صحابہ کرام کے سامنے ہو رہا تھا. ایسے ایک نہیں، کم سے کم 22 مواقع تھے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ذہن سے اس شبہ کو بھی زائل کرنے کے لیے ایک دن فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں. تو اس معاملے کو اللہ رب العزت نے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح کر کے بیان کیا کہ کہیں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی. پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ مثالیں قائم کرنی تھیں. اب وہ مثالیں کیسے قائم ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان میں سے ایک بدبخت جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، تو اس کی تو باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوئی اور خط و کتابت بھی ہوئی. وہ کہتا تھا تھوڑا سا نبی کسی علاقے کو آپ پکڑ لیں، وہ وہاں کے آپ ہو جائیں، کسی علاقے کا نبی میں ہو جاؤں، کچھ نبوت کا حصہ آپ لے لیں، کچھ نبوت کا حصہ مجھے دے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے کہ جب ایسا کوئی واقعہ پیش آئے اور ایسا کوئی خطرہ جنم لے کہ کوئی میرے بعد نبوت کا اعلان کرے، جبکہ نبوت تو ختم ہو گئی مجھ پر اور کوئی نبی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کے تمام افراد کے خلاف کہیں انفرادی طور پر کسی ایک شخص کو بھیجا، جاؤ اور اس کا خاتمہ کر کے آؤ، اور یا پھر فوج بھیجی، جاؤ اور جا کر اس کے لشکر کا خاتمہ کر کے آؤ. چنانچہ جو مسلمہ کذاب تھا یہ نہ صرف یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکا تھا بلکہ ایک باقاعدہ فوج تیار کر چکا تھا، اور اس کی فوج اس کے ساتھ اتنی جانثار تھی کہ صحابہ کرام جب ان کا خاتمہ کرنے گئے اور ان کے خلاف لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں 1200 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی لڑائیاں ہوئیں اور جو مسلمان شہید ہوئے، کل تعداد وہ تعداد 200 تک نہیں پہنچتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی ایسی ہوتی تھی، کمال حکمت عملی، کہ دشمن کا مقابلہ بھی ہو، دشمن کا خاتمہ بھی ہو، دشمن کی سازشیں ناکام بھی ہوں اور نقصان بھی اپنا کم سے کم ہو. صرف غزوہ احد میں نقصان زیادہ ہوا، اور آپ نے بہت دفعہ سماعت کیا ہوگا کہ اس میں نقصان جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی میں کمی کی وجہ سے نہیں تھا. آپ کی حکمت عملی اپنی جگہ پرفیکٹ تھی بالکل. صحابہ کرام اس حکمت عملی کو پورے طور پر پورا نہیں کر پائے، اور جہاں صحابہ کرام کی طرف سے کمی ہوئی اس کا نقصان 70 صحابہ کرام کی شہادت کی صورت کے اندر برداشت کرنا پڑا. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور کل آپ کے پورے زمانے کے اندر جتنی جنگیں لڑی ہیں، اور جزیرۃ العرب سے اسلام غالب آ گیا اور کفر کا خاتمہ ہو گیا. 200 افراد شہید نہیں ہوئے، صحابہ کرام 200 افراد شہید نہیں ہوئے. اتنی کامیاب حکمت عملی ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کس کمال درجے حکمت عملی اختیار فرماتے تھے. غزوہ خندق ہوا ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی پر قرآن کی سورت الاحزاب اتری ہے. ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کفار کے لشکر کو لیڈ کر رہے تھے. ابو سفیان نے ایک عجیب چال چلی. اس نے سوچا کہ ہم صرف قریش
مسلمانوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کیوں نہ کوئی ایسی حکمت عملی ترتیب اختیار کی جائے کہ پورے عرب کو مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑوا دیں ایک دفعہ، اور پورے عرب کو اگر ہم نے ایک دفعہ مسلمانوں کے ساتھ لڑوا دیا تو ان کی لڑائی پڑ جائے گی، پھر پورا عرب بھگتتا رہے گا یا پورا عرب ان کے ساتھ لڑتا رہے گا، پھر صرف بوجھ ہمارے اوپر نہیں رہے گا، کیونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کفار کی، قریش کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ابو سفیان بڑے سمجھدار انسان تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں کسی طرح پورے قریش کو ساتھ ملاؤں، مختلف قبائل کو ساتھ ملاؤں اور ملا کر سب مل کر مسلمانوں پہ حملہ کریں، مسلمانوں سے لڑائی ہوئی، فتح ہو یا شکست ہو، جو بھی نتیجہ نکلے، اب ہوگا یہ کہ جتنا بھی عرب ہے، جتنے بھی قبائل ہیں، ان سب کی مسلمانوں سے دشمنی شروع ہو جائے گی، بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آگے امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سب سے ذہین ترین انسان، فطین ترین انسان، سمجھدار ترین انسان، جنگی حکمت عملی کے سب سے ماہر ترین انسان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی، آپ کو اطلاعات ملی، وحی کے ذریعے آپ کو سب معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کرام سے کہا اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لڑائی نہ ہونے پائے، اب لڑائی نہ ہونے پائے۔ دیکھیں کمال، اب مشورہ کیا کیا کریں۔ ان مشوروں کے اندر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر ہم مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لیں، 3 اطراف خندق کھود لیں، شمال کی طرف پیچھے ہمارے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے فوج نہیں آ سکتی، یہاں ہم خندق کھود لیں تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دشمن جو ہے وہ باہر آ کر رک جائے گا، ہم پہ حملہ نہیں کر پائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک، نہ چلو خندق کھودو۔ دیکھیں کمال حکمت عملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی، کیونکہ اب اگر لڑائی شروع ہو جاتی، یہ لڑائی بہت بڑی ہوتی، اس میں مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہوتا، کفار کا نقصان بھی بہت ہوتا، اور آگے کے لیے دشمنی کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا۔ اس لیے ہر وقت جنگ کا موقع نہیں ہوتا، کبھی کبھی جنگ کو ٹالنا مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اب یہاں حضور کی حکمت عملی یہ نہیں تھی کہ لڑنا ہے، اب حکمت عملی یہ تھی کہ نہیں لڑنا، یہ لڑائی نہیں ہونے دینی۔ حالانکہ اس سے پہلے بدر اور احد دونوں موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حکمت عملی یہ تھی کہ لڑنا ہے، لڑنا ہے۔ بلکہ بدر میں تو حضور کا پروگرام یہ تھا کہ اٹیک کرنا ہے، بدر میں حضور نے اٹیک کیا تھا، احد میں ہاں حضور نے ڈیفینڈ کیا تھا، بدر میں اٹیک کیا، احد میں ڈیفینڈ کیا، کیونکہ احد میں کفار مقابلہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، احد میں ڈیفینڈ کیا آپ نے کہ بھئی ہم کس طرح، وہ آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں، اپنا دفاع کیسے کریں۔ اسی لیے قرآن کریم نے غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے یہ لفظ بولا ابدفعوا، جب منافقین سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کریں، ابدفعوا، اپنا دفاع کریں۔ لیکن جب غزوہ احد آیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کیا تھی؟ نہیں، نہ اٹیک کرنا ہے، نہ ڈیفینڈ کرنا ہے، بلکہ اب اس لڑائی کو روکنا ہے، لڑائی نہیں ہونے دینی۔ سیرت پڑھنی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال حکیمانہ فیصلے، طرز عمل، آپ کی حکمت عملی پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھیں۔ ہم خواہ کہتے ہیں وہ فلاں اس کے یہ اس کی پالیسیاں تھیں، فلاں اس کی یہ حکمت عملیاں تھیں، وہ فلاں اس کا یہ تھا۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال جنگیں لڑی ہیں، 27 جنگوں میں خود گئے ہیں، اور 90 کے قریب لڑائیاں ٹوٹل حضور نے لڑی ہیں خود یا صحابہ کرام کو بھیج کر۔ اور نقصان کتنا ہوا ہے؟ صرف 160 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، 160 کے قریب۔ ہمارے ہاں ایک دھماکہ ہو جائے اس سے زیادہ اموات ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور مسلمان اس مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس مسلمہ کذاب کے لشکر کو ختم کرنے گئے، تو لڑائی اتنی سخت ہوئی کہ 1200 صحابہ کرام اس لڑائی کے اندر شہید ہوئے۔
اور 1200 میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حفاظ تھے. 700 حفاظ شہید ہوئے. اسی کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی، اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوئے تو جو قرآن کریم زبانی یاد ہے تو اس کی ظاہراً کوئی شکل نہیں رہے گی. تو کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام سے مشاورت کی تو صحابہ کرام نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کو جمع کر کے اس کو تحریری شکل کے اندر رکھ دیا جائے، تحریری شکل میں موجود ہو، تاکہ اگر یہ حفاظ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں بعد والے آئیں، دیکھ کے پڑھیں، پڑھ کے یاد کریں اور یاد کر کے قرآن پاک کی حفاظت کرتے رہیں. چنانچہ اس غزوہ کے بعد جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی لڑی گئی، اس کے بعد صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ شبہ ہوا کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوئے تو پھر قرآن تو دنیا سے چلا جائے گا. ظاہراً اسباب کے درجے میں قرآن کے دنیا میں رہنے کی شکل نہیں رہے گی. پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس نے قرآن کریم جو مختلف اجزاء کی صورتوں میں مختلف صحابہ کرام کے پاس جمع تھا، جگہ 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 ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اکٹھا کیا. پھر اکٹھا کرتے 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 وہ پورے اجزاء جمع ہوئے اور پھر وہ پورے اجزاء جو تھے ان کو ایک ترتیب دی گئی، پوری ایک قرآنی شکل کی ترتیب دی گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس وہ چیز محفوظ شکل کے اندر جوں کی توں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. تو صحابہ کرام نے، حضور نے جو ہمیں اصول دیا، جو ہمیں ترتیب دی، جو ہمیں حکمت عملی دی کہ جو شخص میرے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا وجود دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یہ خطرہ دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام جب گئے تھے نا مسیلمہ کذاب کے خلاف، وہاں نہ صرف یہ کہ انہوں نے جنگ کے عام اصول سے ہٹ کے لڑائی کی. جنگوں کا عام اصول یہ ہوتا ہے بھئی بچوں کو نہیں مارنا، خواتین کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، یہ جنگ کا عام اصول ہے. اور کھیتوں کو برباد نہیں کرنا، تجارتی مراکز کو ختم نہیں کرنا، یہ جنگ کا عام اصول ہے. لیکن یہ فتنہ ایسا تھا، یہ خطرہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام نے ان جنگی اصولوں سے ہٹ کر لڑائی کی. اور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس لشکر کو بھیجا، ان سے کہا نہ ان کے بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے بوڑھوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کی تجارت کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے کھیتوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے مردوں کو، نہ لڑنے والوں کو چھوڑنا ہے، اور نہ ہی گھر بیٹھے ہوئے کو چھوڑنا ہے. یہ فتنہ، یہ خطرہ اگر کہیں ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، آپ کی سنت، صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کی سنت یہی ہے کہ پھر اس خاتمے کا، اس فتنے کا دنیا سے مکمل خاتمہ کیا جائے. یہ بات میں نے اس لیے، یہ گفتگو اور یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی مزید بھی تکمیل ہوگی، کہ اس خطے کے اندر جب یہ پاکستان اور ہندوستان مشترک تھا، اس خطے کے اندر ایک ظالم، بدبخت، ایک ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی تفصیل میں اب اگلے جمعے عرض کروں گا، لیکن صرف مختصر اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئے تھے، کسی نے اتنی بڑی جسارتیں نہیں کی جتنی اس بدبخت اور ملعون نے کی. اتنی بڑی جسارتیں، اتنے بڑے دعوے، اتنے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن پر، آپ کی ذات پر، آپ کے گھر پر، آپ کے بیوی بچوں پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے شہر پر، آپ کو ملنے والے جو مناصب تھے اور جو خصوصیات تھی، ان پر جتنا بڑا ڈاکہ اس ملعون نے ڈالا، وہ آج تک کسی بدبخت کو جرأت نہیں ہوئی تھی. اس لیے آج تک جتنے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے گزرے، ان میں سے سب سے بڑا ملعون یہ ہے. اسی لیے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے، اس سے پہلے پاکستان کی تمام عدالتوں نے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا، غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیا. 7 ستمبر 1974. لیکن اس
اس بدبخت ٹولے نے آج تک اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. آج 6 ستمبر ہے اور کل 4 ستمبر 2024 ہے. 1974 2024 50 سال مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس خطے کے مسلمانوں سے یہ کام لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کا گھرانہ، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ، آپ کے مناصب کے تحفظ کے لیے جو کارنامہ انجام دیا. چنانچہ اب جب 50 سال مکمل ہو رہے ہیں تو 50 سال مکمل ہونے پر، جسے ہمارے ہاں گولڈن جوبلی بھی کہا جاتا ہے، کل بعد نماز مغرب مینار پاکستان کے اندر ختم نبوت کا پروگرام اور کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہمارے اس ملک پاکستان کی مذہبی اور تمام سیاسی قیادت وہ انشاءاللہ شرکت کرے گی، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا سے. ہمیں بھی جانا چاہیے. ہم ویکنڈ مناتے ہیں نا، ہفتہ ہے نا، ہفتے کی شام کو ویکنڈ ہوتا ہے، چلو ویکنڈ پہ آؤٹنگ میں نکلتے ہیں، کہیں آگے پیچھے، خیر ہے صبح ویسے سنڈے ہے. تو اس دفعہ کی سب سے بہترین آؤٹنگ، پہلے کسی آؤٹنگ پہ ثواب ملا ہو یا نہ ملا ہو، اس پر ثواب بھی ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اس نیت سے جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، تو میں اللہ کی ذات سے بہت امید رکھتا ہوں کل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہوگی. کوئی اس سفارش سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ کوئی اس سفارش سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ کوئی اس سعادت سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ کوشش کریں کل باقی سارے پروگرام تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے مینار پاکستان اس پروگرام کے اندر شرکت کریں کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر نہ صرف ایمان رکھنے والے ہیں بلکہ جب ضرورت پڑی تو ہم اس کی عزت تحفظ کے لیے بھی جو کہ ہو سکا کرنے والے ہیں. کب کوشش فرمائیں کل سب کے سب ساتھی انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کیونکہ پروگرام